ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حمد اور کل تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے جب تک وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ بابرکت ہستی ہے جس سے کائنات کی ہر مخلوق بے انتہا بے شمار فوائد حاصل کر رہی ہے، اور اس میں جو انسان ہے اگر اس کے بارے میں غور کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ شاید کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اس کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی نہ صرف جو مادی ضروریات ہیں اس کا انتظام پہلے دن سے ہی اس کرۂ ارضی میں رکھ دیا ہے، بلکہ جو اس کی روحانی ضروریات ہیں اور اخلاق کی تکمیل کے لیے جو ضرورتیں ہیں اس کا بھی پہلے دن سے ہی اہتمام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جب یہ حکم دیا کہ تم اس زمین کی طرف اتر جاؤ تو اس وقت ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جیسے جیسے میری ہدایت تمہارے پاس آتی رہے تو جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ اور پھر یہ ہدایت کا سلسلہ تو چلتا رہا، پھر اس کی تکمیل ہوئی ہے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آج قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی مادی وجود کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی مصروفیات اتنی بڑھا لی ہیں کہ ہم اپنی روحانی وجود سے غافل ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے آتے ہی جو مسجدیں ہیں وہ نمازیوں سے جگمگا اٹھتی ہیں، اور تراویح کی نماز میں لوگ ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید سننے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک معاملہ ہے، قرآن مجید کی زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے، ایک لینگویج بیریئر سامنے آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کے ناراضگی کے مظاہر کیا ہیں۔ اسی کمی کو دیکھتے ہوئے اور اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی خطاؤں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، ایک طرف نہ صرف عوامی دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا بلکہ دوسری طرف اس موقع کی مناسبت سے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ دورہ ترجمہ قرآن اصل میں ہے کیا کہ نماز میں جو بھی پڑھا جائے گا اس سے پہلے مختصراً اس کا جو ہے وہ تشریح سامنے آ جائے گی، ترجمہ لوگوں کے سامنے آئے گا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے۔ اور یہ قرآن مجید ایسا ہدایت نامہ ہے جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی یعنی انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی ہر معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں مریم شادی حال سمن آباد لاہور میں اس دفعہ میں دورہ ترجمہ قرآن کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے نزدیک جہاں پر بھی دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے وہاں پر اپنے آپ کو شامل کریں، قرآن مجید سے جو ہے وہ نزدیک ہو جائیں، قرآن مجید کا فہم حاصل کریں، یہ ہمارے سامنے آئے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ اچھی طرح جان لیجئے قرآن مجید کا فہم ہی وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اخروی نجات مل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ فہم عطا فرمائے۔ من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان